بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ یہ ہے: الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب تھی؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک آدمی پر وحی نازل کی۔ ان انذر الناس، اور اس وحی میں یہ حکم دیا آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا بدلہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یہ آج نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورت یونس۔ اس سے پہلے 50 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آخری سال جو سخت ترین سال تھے، اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، 10 نبوی میں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان حالات کی طرف اشارہ یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی وجہ سے یہاں تک مکہ کے کافروں سے کہنے لگے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں اس سے پہلے ایک زندگی تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ میں کیسا آدمی ہوں اور میری گفتگو میں کتنی سچائی ہے؟ یعنی آپ کو اپنی پوری زندگی ان کے سامنے رکھنی پڑی، انہیں یقین دہانی کروانے کے لیے کہ میں سچا نبی ہوں۔ ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر توحید کے مضمون کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اس کے لیے اپنی قدرت کو بھی بتلایا، اس کے لیے سابقہ امتوں کے حالات بھی بتلائے، اس کے لیے لوگوں کو ڈرایا بھی، تاکہ لوگوں کو ہماری توحید سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن پاک اس کائنات کی تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے، حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے۔ اگر آدمی قرآن پاک لے کر بیٹھے اور اس کی تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ کیا حکمت بھرا یہ کلام ہے، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ ہر زمانے کا انسان اور ہر طبقے کا انسان، پڑھا لکھا اور ان پڑھ انسان، وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غالباً لبید نامی شاعر آیا، جاہلیت میں بہت بڑا زبردست شاعر تھا۔ تو حضرت عمر اس سے کہنے لگے کہ ذرا اپنے اشعار میں سے کچھ کلام سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین، جب سے قرآن سنے ہیں اب شعر و شاعری میں دل نہیں لگتا، جب سے قرآن پڑھا ہے شعر و شاعری چھوڑ دی ہے۔ حضرت عمر اس کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا تم نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم پریشان ہوں، قرآن پاک جیسا کلام ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف جائیں، کتنی عجیب بات ہے۔ ہم تو صبح اٹھ کر موبائل چیک کرتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں کھولتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا اس کو لازمی حصہ بنانا چاہیے، اور اس میں ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے وہ اصول اور ضابطے ملیں گے کہ پھر ہمارے بہت سے مسائل کا حل یوں آسانی سے نکل آئے گا۔
اور دوسرا مطلب علماء یہ فرماتے ہیں یہ محکم اور پکی کتاب کی آیات ہیں، یعنی جو باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ اٹل ہیں، انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ان میں کوئی کمزوری تلاش نہیں کر سکتا، انہیں کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ سائنس کے نظریات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس صدی کے سائنسدان جو نظریات رکھتے ہیں پچھلی صدی کے سائنسدان وہ نظریات نہیں رکھتے تھے، اگلی صدی میں جو سائنسدان آئیں گے وہ کہیں گے پچھلوں والوں کو پتہ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے، یعنی انسان کی عقل، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے، مگر یہ قرآن آج سے 14 صدی قبل جہاں کھڑا تھا آج بھی اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، مجال ہے کہ کوئی اس میں کمزوری ثابت کر سکے۔ زمین اور آسمان اوپر سے تلے ہو سکتے ہیں مگر اس کتاب کی کسی آیت میں کوئی کسی قسم کا شک ثابت نہیں ہو سکتا، یہ محکم اور پکی کتاب ہے۔ پھر فرمایا لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ان میں ایک آدمی نبی بن بیٹھا۔ یہود و نصارہ کے نبی کے بارے میں مختلف خیالات تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین کے بھی نبی کے بارے میں مختلف خیالات تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی کوئی ماوراء ہستی ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ ہو یا اس طرح فرشتے سے بھی کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہو، ایک تو ان کا خیال یہ تھا۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ کل تک بیٹھتے تھے اور آج یہ نبی بن گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم میں سے ہی کسی کو نبی بنانا تھا تو یہ جن کو نبی بنایا گیا یہ تو یتیم ہیں، یتیم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی کاروباری آدمی ہوتا، پیسے والا ہوتا۔ یہ ولید بن مغیرہ دیکھیں، 13 بیٹے ہیں، نوجوان، بڑا کاروبار ہے، مکہ مکرمہ کی ہر مارکیٹ میں اس کی دکان ہے، ہر مجلس میں وہ بڑی سیٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو اگر کسی کو ہم میں سے نبی بنانا تھا تو اس طرح کے لوگ ہم میں موجود تھے، یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور بہت سے بعد میں سمجھ گئے اور بہت سے اسی کفر پہ چلے گئے۔ تو اس میں تو بات یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ جس کو بھی بناتے ہیں وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے، ایک عام انسان جن تمام مراحل سے گزرتا ہے نبی بھی ان مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ دنیا میں آنا، ولادت کے مرحلے سے گزرنا، پھر بچپن کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، پھر شادی بیاہ کے معاملات، پھر باقی زندگی کی ساری چیزیں۔ اگر نبی ان مراحل سے نہ گزرے تو وہ اپنی امت کو کیسے سمجھائے گا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے؟ فرشتوں کو کیا پتا شادی کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کو کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو کیا پتا بیوی بچوں کی ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بنائے، اور ان کا کام کیا تھا؟ انذر الناس، لوگوں کو ڈرانا ہے، خوشخبری سنانا اور ڈرانا، یہ انبیاء کرام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا تھا۔ آج دنیا میں خاص طور پر میڈیا کے ذریعے ایک بہت بڑی بات ہمارے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، انسانیت سب سے پہلے ہے، اور انسانیت کے لیے ہر آدمی کو بلا تفریق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت نعرہ ہے اور بہت خوبصورت پیغام ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور انبیاء سے بھی بڑھ کر انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ خود اللہ تعالی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ، سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ اب انبیاء نے انسانوں کی خیرخواہی کو کیسے پورا کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتلاتا ہے، انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ انبیاء کرام کی سب سے بڑی خیرخواہی تھی کہ انسانیت ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جانے والی بن جائے، یہ سب سے بڑی خیرخواہی۔ آپ نے کسی کو 2 ٹائم روٹی کھلا دی اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم تو بڑے انسانوں کے رکھوالے ہیں، کسی کو پہننے کے لیے ایک جوڑا دے دیا اور یہ کہنے لگے ہم سب سے بڑے خیرخواہ ہیں، آپ نے کسی کو دوائی دلا دی، کہہ دیا ہم سب سے بڑے خیرخواہ ہیں۔ آپ نے ضرور انسانوں کی مدد کی ہے، آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ نے غریب کا خیال رکھا ہے، لیکن اس پر یہ دعویٰ کر بیٹھنا کہ انسانیت کی خدمت یہی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔
یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے ایمان اور دین کی فکر کریں کہ یہ یہاں اگر 2 دن بھوکا بھی رہ لے، اگر 2 دن کی بھوک بھی برداشت کر لے، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا آخرت کی بھوک سے بچ جائے گا۔ اگر دنیا میں تھوڑی تنگی بھی دیکھ لے، چند دن مشقت میں گزار لیں، کوئی بات نہیں ہے، ایمان اور توبہ کے ساتھ دنیا سے جائے گا، آخرت کی ہمیشہ کی بھوک، تنگی اور مشقت سے بچ جائے گا۔ یہ انبیاء کا پیغام تھا۔ تو اس لیے ہمیں انبیاء کے اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی، انسانیت کی سب سے بڑی ہمدردی ان کے ایمان کی فکر کرنا ہے، ان کے دین کی فکر کرنا ہے، اور یہ انبیاء نے کر کے دکھایا، اور قرآن نے ہمیں ان کا یہ پیغام بتایا اور فرمایا آخرت میں ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ کافر آگے یوں کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔